جو حالات ہیں غربت کے، مہنگائی کے، بدامنی کے اور سیاسی چپکلش کے، بے سکونی کے، لڑائی جھگڑوں کے، ان حالات کے لیے سب سے مجرب دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا جو کی وہ الفاظ اتنے جامع ہیں، اتنے اہم ہیں کہ اگر انسان ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا دیں گے، یہاں سے مہنگائی کو ختم کر دیں گے، نااتفاقی کو ختم کر دیں گے، جھگڑا فساد کو ختم کر دیں گے، آپس کی چپکلش کو، غربت کو اور عدم برداشت کو۔ آج ڈاکہ زنی عام ہے، لٹیرا پن عام ہے، سیاستدان بھی عوام کو لوٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، عوام بھی ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، اور بے سکونی کی کیفیت ہے، خودکشی عام ہو رہی ہے، اور دین سے دوری بھی یہ سبب ہے بہت بڑی۔ لیکن اس کا بڑا سبب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے درد کو محسوس نہیں کرتا، ہر انسان اپنے فائدے کو سوچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں قدم رکھا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، ایک کنواں بھی نہیں تھا، ایک چشمہ بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی آثار تھے ایسے پینے کے، اور پھر وہاں نہ کوئی فصل تھی، نہ کوئی سبزہ تھا، اور نہ کوئی گھر بنا ہوا تھا، ایک بشر بھی کوئی قیام پذیر نہیں تھا کہ بندہ کہے کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، زندگی کے آثار ہی نہیں تھے۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وہ لفظ نکلوائے جو دعا ایسی مستجاب ہوئی کہ قیامت تک اللہ نے اس جگہ کو امن و سکون کا مرکز گہوارہ بنا دیا، رزق کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے آج یہی چیزیں یہاں پر ہیں، پینے کو پانی بھی نہیں مل رہا صاف، خوراک بھی خاص نہیں مل رہی۔ اچھا انسان جو ہے بھوک سے کیا حالت ہو چکی ہے، ہر چیز ناپید ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر بالکل انسانیت ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ آثار بھی نظر نہیں آ رہے کہ کچھ بہتری ہو جائے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی آثار نظر آ رہے، کوئی فرد ایسا ہو، کوئی شخصیت ایسی ہو، کوئی جماعت ایسی ہو، کوئی تنظیم ایسی ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تنظیم، یہ تحریک، یہ بندہ، یہ فرد، یہ گروہ اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی نہیں۔ آپ ساروں سے پوچھا جائے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سارے فیل ہیں۔ اب یہاں پہ جب انسان فیل ہو جائے تو رب العالمین کے حضور میں یوں دعا کرے جو حضرت خلیل اللہ نے دعا کی تھی، کوئی آثار نہیں تھے، دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے گئے، گھر بھی نہیں ہے، کوئی چھت بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا وہاں پر اس دعا کی برکت سے؟ اللہ نے پینے کا وہ پانی جاری کیا، کہاں سے نکالا؟ نہ کنواں نہ بورنگ، اللہ نے پاؤں کی ایڑیوں سے پانی نکال دیا، دودھ پیتے بچے کے پاؤں کی ایڑیوں سے، اور وہ قیامت تک انسانوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن گیا۔ اور دنیا حیران ہے، کروڑوں لوگ اس پانی کو لے کے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا، ایسی برکت اس دعا کی برکت سے۔ پھر پھل ایسے آنے شروع ہوئے وہاں پر، سبزیاں، پھل، راشن، کہ وہاں کبھی ختم نہیں ہوتے، بے موسمی پھل بھی باقی پوری دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رہائش کا ایسا کہ آج لاکھوں حاجی، 40 لاکھ حاجی جاتا ہے، مقامی لوگ بھی آرام سے کما رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور یہ 40 لاکھ بندہ چھوٹے سے شہر میں چلا جاتا ہے لیکن وہاں کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ یہاں تو آٹا نہیں ملتا ہے، یہاں اگر 40 لاکھ بندہ آ جائے تو ہمارا کیا حال ہو اسلام آباد پنڈی کا؟ کوئی شہر سنبھال سکتا ہے 40 لاکھ آدمی؟ پھر راشن پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کریں کہ وہاں کوئی حاجی بھوکا سوتا ہے؟ کوئی عمرے والا بھوکا سوتا ہے؟ کبھی کسی نے شکایت کی جی مجھے کھانا نہیں ملا، پیسے میری جیب میں ہیں؟ یہاں تو آپ کی جیب میں پیسے ہوں پیٹرول نہیں ملتا، جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو آٹا نہیں ملتا، لیکن وہاں ہر چیز فوری ملتی ہے۔ کیوں؟ دعائے خلیل ہے۔ آج اس ملک کے ہر بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ وہ دعا خلیل کیا تھی؟ وہ اللہ نے آیت نمبر 35 سورہ ابراہیم، سورہ بھی ابراہیم ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ روزانہ یہ دعا 35 مرتبہ جو بندہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو امن والا بنا دیں گے، اس کے گھر کو امن والا بنا دیں گے، اس کے شہر کو امن والا بنا دیں گے، اس کے ملک کو امن والا بنا دیں گے۔ اور یہ ملک کے لیے ہر مرد عورت کو پڑھنا چاہیے، اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں زندگی دیں گی۔ وہ دعا کیا ہے؟
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، جب کچھ نظر نہیں آیا، جیسے ہمیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ روشنی تھی، یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اب بڑا ہر چیز کو دیکھیں، گیس نہیں ہے، بجلی، ہر چیز کو موازنہ کر لیں تو وہ اسی طرح اندھیرے تھے جیسے وہاں اندھیرا تھا، اور رات کا ٹائم تھا، غروب آفتاب کا، ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے تھے جب اندھیرا ہو رہا تھا اور تاریکی چھا رہی تھی، کوئی بھی بشر نہیں تھا وہاں، تو آپ نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ شہر کیا ہے؟ بندہ تو کوئی رہ نہیں رہا، پھر شہر کیسا؟ صحرا ہے، چٹیل پہاڑ ہیں، لیکن دعائے خلیل نے اس کو شہر بنایا اور امن والا بنایا اور مرکز بنایا۔ اب یہ دعا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے دو جگہ دعا کی ہے، ایک سورہ بقرہ میں کی ہے، وہاں الف لام نہیں ہے بلد کے ساتھ، یہاں الف لام ہے، وہاں بلد کا معنی ہے کوئی بھی شہر امن والا بن جائے، لیکن یہاں آپ کھڑے تھے کعبے کے پاس مکہ میں، تو آپ نے کہا ھذا البلد، الف لام کا مطلب ہے کہ یہ شہر تخصیص ہے کہ یہ مکہ شہر امن والا بنا دے، تو خلیل اللہ کی دعا نے مکے کو امن والا بنا دیا۔ اب جو بندہ ھذا البلد کہہ کے اپنے شہر اپنے ملک کی نیت کرے گا، اللہ خاص اسی ملک کو امن والا بنا دے، چونکہ وہاں خلیل اللہ نے خاص کا لفظ بولا نا الف لام کہہ کر، خالی الف لام وہاں بقرہ میں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں، وہاں شہر بلد کا معنی ہے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا الف لام کی وجہ سے خاص ہو گیا کہ یہ شہر مکہ ہی۔ اب جب آج کا کوئی بھی انسان اپنے ملک کو سامنے رکھ کے پڑھے گا رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، بھائی اتنا جملہ ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ اس شہر کو کیا بنا دے گا؟ امن والا۔ اب آسان دعا ہے، 35 بار پڑھنی ہے، روز پڑھیں اگر آپ اپنا چاہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہ ہو، آپ عزت کے ساتھ ہی رہیں، آپ کو اسی طرح آزادی رہے، آپ اسی طرح دین کا کام کرتے رہیں، آپ اسی طرح عزت کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا تعارف کراتے رہیں، تو پھر اس وقت ضرورت اشد ہے کہ روزانہ 35 بار سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کو 35 کو بندہ پڑھے، اور الفاظ یہاں سے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، بس اب یہ ہر بندے کو یاد ہو جاتی ہے، تو یہ پڑھیں انشاءاللہ امن اللہ پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب